جیسے ہی اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر باسم کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ پریشے؟ وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ پریشے صاحبہ، جو کہ کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، اس کی دور سے آتی ہوئی چنگھاڑتی آواز سن کر خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑے۔ نیل پینٹ اس کے وائٹ یونیفارم پر گر گیا تھا۔ ہائے اللہ، میں مر گئی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا کر دیا بے وقوف لڑکی! سمجھایا بھی تھا کہ یہ کام واپس آ کر لینا۔ اب میں کیا کروں یار، آج بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے۔ ٹیسٹ کی اسے پرواہ کہاں تھی؟ اصل فکر تو اسے اس پلان کی تھی جو اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ کلاس بند کر کے پارک میں گھومنے کا پلان۔ وہ بھاگی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ شیطان کی پوٹلی کہاں پر ہے؟ باسم نے کمرے کے اندر داخل ہوتے خونخوار لہجے میں کہا۔ بھائی وہ تو باہر ہے، ماریا نے لرزتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ باہر کہاں ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ شاید دادی جان کے کمرے میں ہو، ابھی 5 منٹ پہلے ہی نکلی ہے۔ آج میں تم لوگوں کو کالج ڈراپ کرنے کے لیے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ ہائے اللہ، میں مر گئی۔ وہ اپنا سینہ بوڑھی عورتوں کی طرح پیٹتے ہوئے بولی۔ یہ انسان تو منہ ہاتھ دھو کر ہی پیچھے پڑ گیا ہے۔ تو کس نے کہا تھا اسے پریشان کرو؟ سمجھایا بھی تھا میں نے تمہیں، مگر تم ہو کہ جس کی عقل میں کوئی چیز سماتی ہی نہیں ہے۔ انہیں کیسے پتا کہ یہ کام میں نہیں کیا ہے؟ کیونکہ ہماری فیملی میں تم سے بڑا بے وقوف اور کوئی بھی تصور نہیں کیا جاتا۔ چلو جلدی سے چلو، دیر ہو رہی ہے۔ پہلے ہی تمہاری وجہ سے کافی ٹائم ضائع ہو گیا ہے۔ اگر اسمبلی سے پہلے نہ پہنچے تو میڈم جویریہ نے پورے کالج کے سامنے ذلیل کرنا ہے۔ ماریا کو تو ہر وقت اپنے ریپوٹیشن کا خیال ہی پریشان کرتا رہتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں پری صاحبہ لاؤبالی سی تھی۔ اگر اس نے اس بار مجھے کچھ کہا تو میں ابا جان کو اس کی شکایت لگاؤں گی۔ بس بہت ہو گیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں پلاننگ کر رہی تھی۔ دادی جان پلیز ایک چھوٹا سا کام کر دے۔ دادی کو دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی تھی۔ کیا ہوا ہے اب؟ کیا کر دیا ہے تم نے؟ انہیں پتا تھا کہ ضرور اس نے ایک نیا ڈرامہ سر انجام دیا ہے۔ انہیں پتا تھا کہ ضرور اس نے ایک نیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اسی وجہ سے ان کا پوتا بھی بہت غصے میں تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی غلطی ہوگی ہے، بس دعا کریں کہ میری جان بخشی ہو جائے، ورنہ اس نے تو میری گردن مروڑ دے دی ہے۔ وہ اس کا غصے سے بھرا چہرہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اب کیا مجھے تمہارے لیے باقاعدہ انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا محترمہ؟ کارڈ دار آواز سن کر اس نے تھوک نکلتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ وہ بازو لپیٹے کھڑا اس کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے تو بس اپنا بدلہ لیا ہے۔ کل انہوں نے سب مہمانوں کے سامنے مجھے ڈانٹا تھا۔ وہ اپنی گردن اکڑا کر مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے اس کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی، اور پھر پیچھے بیٹھتے ہی لگی تھی کہ دوبارہ سے محترم کی آواز گونجی۔ آگے آ کر بیٹھو۔ کوئی بات نہیں بھائی، میں آگے بیٹھ جاتی ہوں۔ میں نے جسے کہا ہے نا وہ آگے آ کر بیٹھے، اور تمہیں زیادہ اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی حد میں رہا کرو۔ اس نے ماریا کو بھی ڈانٹ دیا تھا۔ یہ بات ماریا صاحبہ کے دل کو جا کر لگی تھی۔ اب اگلے 3 دنوں تک انہوں نے اسی بات پر ہی سوگ منانا تھا۔ وہ اپنا سر جھکا کر پیچھے آ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ اس نے فرنٹ سیٹ سنبھال لی تھی۔ یہ اسٹیکر دیکھ رہی ہو تم؟ کیا تم اسٹیکرز کو پہچانتی ہو؟ ڈیش بورڈ پورے کا پورا باربی ڈول کے اسٹیکر سے بھرا ہوا تھا، اور وہ سارے بہت ہی تھرڈ کلاس تھے۔ جیسے اسٹیکرز اتارو تو ڈیش بورڈ پر نشان پڑ جاتا تھا۔ اس کی گاڑی کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ ابھی 1 مہینہ پہلے اس نے 0 میٹر گاڑی نکلوائی تھی۔ نہیں، معصومیت سے نفی میں سر ہلایا گیا تھا۔ مجھے بتا دو کہ تم لوگوں میں سے یہ کام کس نے کیا ہے؟ ویسے تو وہ آنکھیں بند کر کے مجرم کو پہچان سکتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی سوال کرنا ضروری تھا۔ کس کام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جواب پھر سے پری کی طرف سے موصول ہوا تھا۔
باسم خان کے گھورنے پر وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ اسی وقت ہی باسم نے ایک موبائل نکالا جس پر پورچ میں لگے کیمرے کی ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ رات تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ محترمہ ہاتھوں میں ڈھیر سارے اسٹیکرز لے کر پورچ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ انتہائی محتاط انداز میں انہوں نے پہلے چاروں طرف دیکھا تھا۔ جب دور دور تک ان کو کوئی نظر نہیں آیا تو وہ شیطان کی طرح اپنے دونوں ہاتھ مسلنے لگی اور پھر دادا ابو کے کمرے سے باسم کی گاڑی کی چرائی ہوئی چابی کی مدد سے دروازہ کھولا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ تقریباً 15 منٹ کے اس کام کے بعد وہ تیزی سے باہر نکلی تھی۔ زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ باسم نے ویڈیو میں ہی دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر بے ساختہ اپنی آنکھیں میچی تھی۔ یہ گاڑی اس کی فیورٹ تھی۔ اس کو اپنا بچہ کہتا تھا، جس کو اس نے بے حال کر دیا تھا۔ یہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ یہ تو اے آئی ہے۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ پہلے مجھے بھی لگ رہا تھا کہ یہ اے آئی ہے، پھر میں نے خود اس کیمرے کی ریل CCTV فوٹیج نکالی اور یہ وہی فوٹیج ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ کیا سمجھایا تھا میں نے آپ کو؟ جب بھی وہ غصے سے ہوتا تھا آپ کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ مجھے کچھ یاد ہی نہیں آ رہا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ میری یادداشت تھوڑی سی کمزور ہے۔ اس نے یکدم میں گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ تم جاؤ، ماریو کو اترنے کے لیے کہا کیونکہ کالج کا گیٹ آ چکا تھا۔ مما مجھے بھی جانا ہے، میرا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے۔ سب سے پہلے تو تمہیں مجھے حساب دینا ہوگا۔ وہ اسے لے کر اپنے فارم ہاؤس آ گیا تھا۔ آپ کیا کرنے والے ہیں میرے ساتھ؟ فکر مت کرو، تم کسی چیز کے قابل نہیں ہو، وہ نفرت امیز لہجے میں بولا تھا اور پھر خود نیچے اتر گیا۔ وہ بھی اترنے لگی تھی کہ اس کا حکم سن کر رک گئی۔ تم گاڑی کے اندر ہی بیٹھو اور یہ جتنے بھی سٹیکرز لگے ہوئے نا، ان سب سٹیکرز کو اتارو گی اور میرے ڈیش بورڈ کو بالکل صاف کرو گی، اور یہ تم اس وقت تک کرتی رہو گی جب تک کہ ڈیش بورڈ صاف نہیں ہو جاتا۔ اس کی آنکھیں خوف اور حیرت کی وجہ سے پھیل گئی تھی۔ بے ساختہ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ تو ناممکن تھا۔ اس کے لب ہولے سے پھڑپھڑائے تھے۔ دل کر رہا تھا کہ دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ اس کے بعد جتنے بھی طریقے تھے وہ اس نے استعمال کر کے دیکھ لیے تھے، لیکن ڈیش بورڈ پر ابھی بھی 2-3 نشان باقی تھے جن کو مٹانا بہت ہی مشکل لگ رہا تھا۔ اللہ کرے کہ جلاد کی کبھی بھی شادی نہ ہو، کوئی بھی اسے اپنی بیٹی دینے کے لیے راضی نہ ہو، یہ ساری زندگی کمارا رہ جائے، اسی طرح سے غصہ کر کر کے یہ پاگل ہو جائے۔ عجیب انسان ہے، زندگی برباد کر دی اس نے میری، ہنسنے کھیلنے کے دن ہے میرے۔ وہ غصے سے اس کے ڈیش بورڈ پر سپنج کی مدد سے رگڑ رہی تھی، جبکہ وہ اس کی باتیں سن کر پیچو تاب کھا کر رہ گیا ہے۔ سنا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو بد دعائیں دیتے ہیں وہ خود ان بد دعاؤں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم ساری زندگی کے لیے کنواری رہ جاؤ۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی ہو۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کنواری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی اس حویلی میں رہنا ہوگا جہاں پر مجھے آپ کی شکل دیکھنے کو ملے گی۔ وہ اپنے دھیان میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ جب ہوش آیا تو فوراً اپنی زبان اپنے دانتوں میں داب لی۔ ہائے او ربا، میں کیوں ہمیشہ بے وقوفی کر جاتی ہوں؟ اور پھر محترمہ کی سزا میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پریش نے نہ صرف ڈیش بورڈ صاف کیا تھا بلکہ اس کے ساتھ اس نے اس کی گاڑی کی دہلائی بھی کی تھی، اور اب اس کی گاڑی شیشے کی طرح چمک رہی تھی، جبکہ پریشے تھوڑے فاصلے پر زمین پر کسی ہارے ہوئے شخص کی طرح بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم منا رہی تھی۔ اس کے بال بھی اڑے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر صدا کی بیزاریت پھیلی ہوئی تھی۔ مسکارا دھل کر گالوں کی زینت ہو چکا تھا۔ یونیفارم کا حال بھی بے حال ہو گیا تھا، جسے دیکھ کر اسے نئے سرے سے رونا آنے لگا تھا، کیونکہ اس کے یونیفارم کی یہ حالت دیکھ کر اس کی تائی جان نے اس کو جان سے مار دینا تھا۔ دل کے ارماں آنسوں میں بہہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے۔ وہ اپنی بے سری آواز میں گنگناتی ہوئی حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی۔
اس کی حالت کو دیکھ کر اس کا قزن ارسلان پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ یار قسم سے تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے بڑا ترس آ رہا ہے تم پر۔ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسے ذلیل انسان سے میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم میرا مذاق بنا رہے ہو۔ او ہیلو محترمہ، ذرا زبان سنبھال کر بات کرو، تم سے پورے 2 مہینے بڑا ہوں۔ پریشے کو معلوم تھا کہ وہ اس کی حالت کو انجوائے کر رہا ہے، کیونکہ 2 دن پہلے ہی پریشے نے اس کو ایک لڑکی کے ساتھ ڈیٹ کرتے ہوئے پکڑا تھا اور دادا جان کو اس کی شکایت لگا دی تھی۔ ویسے میں نے تمہاری سنیپ دیکھی تھی۔ کون سی سنیپ؟ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ مجھے نور نے بھیجی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ کیا نور فارم ہاؤس میں ہی تھی؟ آف کورس یار۔ ہائے میرے اللہ، کیا اس نے بھی مجھے اس انسان کے ہاتھوں رگڑے کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہائے میرے اللہ، میری تو کوئی عزت ہی نہیں رہی۔ میں تو سب کو کہتی تھی کہ میں اس انسان سے نہیں ڈرتی ہوں اور میں کبھی بھی اس کے ہتھے نہیں چڑھوں گی۔ ہائے اللہ، اب میں کیا کروں؟ میرا تو پورے خاندان میں مذاق بن کر رہ گیا ہوگا۔ اس کو نئے سرے سے غصہ آنے لگا تھا۔ جب وہ گاڑی کی دھلائی کر رہی تھی تب نور چھت پر ہی کھڑی تھی۔ اس کی تایا جان کی بیٹی تھی۔ 3 دن پہلے اس کو یونیورسٹی سے چھٹیاں ہوئی تھی۔ جب بھی اسے چھٹیاں ہوتی تھی وہ فارم ہاؤس چلی جاتی تھی۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ اب تم صبر کرو اور تھوڑا سا ہوش کے ناخن بھی لیا کرو۔ ہر وقت کی شرارتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ ارسلان نے اس کو سنجیدگی سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ خان ملاب میں 3 خاندان آباد تھے۔ سب سے بڑے بیٹے اکرام صاحب، جن کا ایک ہی بیٹا تھا اور جس کو خاندان کا سب سے خڑوس، مغرور اور ہینڈسم لڑکا تصور کیا جاتا تھا، باسم خان۔ پھر اس کے بعد سہیل خان صاحب تھے، جن کی 3 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے۔ پھر باری آتی تھی فاروق صاحب کی، جن کے صرف اور صرف ایک ہی بیٹی تھی، پریشے صاحبہ۔ اس کی امی کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ شروع سے ہی سب حویلی والوں کی بہت لاڈلی تھی۔ اس چیز نے اسے ضدی، ہٹ دھرم اور نکچڑا بنا دیا تھا۔ اس کے بابا تو اپنے بزنس کے سلسلے میں ہی مصروف رہتے تھے۔ اس کی پرورش اس کی دادی اور دادا جان نے کی تھی۔ وہ اپنے دادا جان سے سب سے زیادہ اٹیچ تھی۔ ابھی بھی وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ شطرنج سامنے رکھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آہو بیٹا بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ دادا جان، مجھے بھی آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی تھی۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ دادا جان اپنے اس پوتے کو سمجھا دیں کہ میرے معاملات سے 100 فٹ کی دوری پر رہا کرے۔ میری زندگی کو اس نے عذاب بنا دیا ہے، ہر چیز میں دخل اندازی کرتا ہے۔ اس کو کہیں کہ اس کو میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بری بات، بڑوں کے بارے میں ایسے بات نہیں کرتے ہیں۔ دادا نے اسے فوراً ہی ڈپٹ دیا تھا تو وہ چپ کر گئی تھی۔ وہ اگر تمہیں ڈانٹتا ہے تو تمہاری بہتری کے لیے ہوتا ہے، یہ کہہ کر انہوں نے اپنی چال چلی۔ وہ بھی ان کے ساتھ شطرنج کھیلنے لگی۔ راؤ صاحب اس وقت بہت ہی غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ پہلے انہیں پریشے کو بتانا چاہیے تھا یا پھر باسم سے بات کرنی چاہیے تھی، اور پھر انہوں نے اسے بات کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس دوران وہ پریشے کی بھی برین واشنگ میں کامیاب ہو گئے تھے۔ رات کے وقت جب باسم دادا جان سے ملنے کے لیے گیا اور انہوں نے اسے پریشے کے رشتے کی بات کی تو وہ ہتھے سے اکڑ گیا۔ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس جیسی جاہل، بیوقوف اور ہٹ دھرم لڑکی سے شادی کروں گا؟ اس سے شادی سے اچھا ہے کہ میں ساری زندگی کے لیے کموارہ رہ جاؤں۔ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم؟ وہ بھی غصے میں آ گئے تھے۔ دادا جان پلیز میرے ساتھ ایسا مذاق دوبارہ مت کیجیے گا۔ میں اپنی جیسی میچور عورت چاہتا ہوں، مجھے کوئی بچی اڈاپٹ نہیں کرنی ہے، اور پورے خاندان کی لڑکیوں کو چھوڑ کر کیا آپ کو صرف وہی کم عقل عورت ہی ملی تھی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ میں اپنی زندگی میں خوش رہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بے ساختہ اپنی پیشانی مس لی تھی۔ اب تم حد کر رہے ہو، مجھے بتاؤ کہ اس میں کمی کیا ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دادا جان، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔
اس میں زیادتی، ہر چیز کی زیادتی، کم عقلی کی زیادتی، بدتمیزی کی زیادتی، ہر دھرمی کی زیادتی، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں اس لڑکی کے قابل ہوں۔ وہ نفرت سے سر جھٹکتا ہوا بولا تھا۔ آج بھی وہ اس کی وجہ سے اپنے کولیگ کے سامنے شرمندہ ہو گیا تھا۔ محترمہ نے سزا لینے کے باوجود بھی اپنی شرارت سے باز آنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ آج اس کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ پر دوسری کمپنی کے ساتھ میٹنگ تھی۔ وہ اپنی فائل وہاں پر لے کر گیا اور دیکھے بغیر وہ فائل اپنے کولیگ کی طرف بڑھا دی۔ اس فائل کو کھول کر وہ کولیگ اپنی ہنسی دبانے لگا۔ کیا ہوا ہے، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ اس قدر سیریس سچویشن میں اس کو ہنستا ہوا دیکھ کر وہ غصے میں آ گیا تھا۔ لیکن جب وہ فائل باسم کے کولیگ نے اس کے سامنے کھول لی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، کیونکہ فائلز میں کمپیوٹر پیپرز موجود تھے اور ہر پیپر پر ہی کسی نہ کسی جانور کی ڈرائنگ بنی ہوئی تھی، اور وہ ڈرائنگ اتنی گندی تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ اس کے بعد جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور اپنے بیڈ پر لیٹا تو اس کو یوں محسوس ہوا جیسے ہی اس کے نیچے کوئی چیز پچکی ہو۔ وہ پہلے غصے میں تھا۔ جیسے ہی بیڈ کی چادر اٹھائی تو نیچے ڈھیر سارے گندے ٹماٹر پڑے ہوئے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دے جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ وہ دادا جان کے پاس اس کی شکایت لگانے کے لیے آیا تھا کہ ان کی اگلی بات سن کر اس نے اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال دی تھی۔ ابھی وہ کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ باسم بھائی تمہیں بلا رہے ہیں۔ ماریا نے اس کو دونوں کندھوں سے پکارنے کے بعد اٹھایا۔ وہ نیند میں جھول رہی تھی۔ کون باسم بھائی؟ اس نے اپنی جمائی روکتے ہوئے بامشکل سوال کیا تھا۔ ماریا اس کا بازو پکڑ کر اس کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی باہر لے کر چلی گئی تھی۔ باسم کو دیکھ کر اس کی ساری نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ میرے کمرے میں آؤ۔ وہ اندر کی طرف بھاگنے لگی تھی کہ ماریا نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ یار نہ رہا پیار نہ رہا۔ اسے غصہ تو بہت آیا تھا مگر پینے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کمرے میں گئی تو سامنے وہ اپنے بیڈ کی چادر زمین پر پھیلا کر کھڑا تھا۔ اس کو اٹھاؤ اور دھونا شروع کرو۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 15 منٹ ہے۔ اس کو دھو کر سکھا کر دوبارہ سے میرے بیڈ پر آ کر ڈالو۔ جب تک یہ دونوں کام پورے نہیں ہو جاتے تمہیں میں اپنے کمرے میں جاتے ہوئے نہ دیکھوں۔ یہ سن کر اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ یہ سب میں نے نہیں کیا، اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ اور واقعی سچ تھا، یہ سب اس نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ تو ارسلان کا کمال تھا، جس کا یہاں پر داؤ چلتا تھا وہ اسے اپنا بدلہ لے لیتا تھا۔ کیا تم نے مجھے بے وقوف سمجھا ہوا ہے، یا پھر تمہیں میرے چہرے پر الو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ وہ اس قدر اونچی آواز میں چلایا تھا کہ خوف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا دل بھی کسی سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اس چیز کا احساس ہوا تھا کہ جب آپ کی غلطی نہ ہو اور کوئی بلا وجہ آپ کو ڈانٹے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں باسم بھائی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس نے پھر سے لرزتے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے عین سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آخری بار تمہیں زبان سے کہہ رہا ہوں، یہ اٹھاؤ اور اس کو دھونا شروع کرو۔ باسم کی آواز میں ایسی دہشت تھی کہ وہ بحث کیے بغیر ہی ریبوٹ کی طرح چلتی ہوئی چادر کے پاس گئی اور اسے اٹھا کر باہر آ گئی۔ رگڑ رگڑ کر دھونے کے باوجود بھی وائٹ چادر کے اوپر سے داغ نہیں جا رہے تھے۔ اس نے چادر کو بلیچ میں بھگویا تو سارا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ جب وہ واشنگ مشین میں چادر ڈالنے لگی تو وہاں پر پہلے سے لال رنگ کا ایک دوپٹہ موجود تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ بھی ساتھ ہی دھل جائے گا۔ جب اس نے واشنگ مشین سے چادر نکالی تھی تو ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی، کیونکہ اس چادر کا رنگ آدھا لال ہو گیا تھا اور وہ اتنی بری لگ رہی تھی کہ اس کو دیکھ کر ہی غصہ آ رہا تھا۔ باسم جب وہاں پر آیا اور اس نے یہ حالت دیکھی تو غصے سے بے قابو ہونے لگا۔ تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جن کے گھر نہیں بستے ہیں، اس نے صرف یہی کہا تھا۔ آپ جیسے مردوں کو بھی کوئی اپنا شوہر بنانا پسند نہیں کرتا ہے۔
جن کا کام صرف اور صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانا ہوتا ہے۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی جرأت کہاں سے آ گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی لاؤنج کے اندر چلی گئی، جبکہ وہ اپنی جگہ پر کھڑے کا کھڑا رہ گیا تھا۔ اگلے دن اس نے سب لوگوں کے سامنے دوبارہ سے پریشے سے شادی سے انکار کیا تھا، اور یہ الفاظ کسی نشتر کی طرح پری کے دل پر جا کر لگے تھے۔ جس قدر نفرت اور غصے سے وہ انکار کر رہا تھا، پری کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، یا پھر وہ اس کی آواز ہی نہ سن سکے۔ دادا جان نے اس کو گھور کر خاموش ہونے کا اشارہ کیا، مگر وہ اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ خیر ہے، پریشے تمہیں بھی کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا۔ نور اس کے حسن کی وجہ سے اسے بہت جلتی تھی، اسی وجہ سے اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہتی اس کے زخم کو پھر سے ہرا کر چکی تھی۔ اسے دکھ اس چیز کا نہیں تھا کہ باسم نے اس سے شادی سے انکار کیا تھا۔ اصل دکھ تو اس بات کا تھا کہ اس نے سب حویلی والوں کے سامنے بہت ہی عجیب انداز میں اس کی ذات پر تبصرے کرتے ہوئے انکار کیا تھا۔ اگر اسے مجھ سے شادی نہیں کرنی تو مجھے بھی اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میری طرف سے وہ بھاڑ میں جائے۔ میں بھی کوئی سڑک پر پڑی گئی گزری لڑکی نہیں ہوں جو وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا تو میں ساری زندگی کے لیے کنواری رہ جاؤں گی۔ اسے 1000 گنا اچھے لوگ ہیں اس دنیا میں، مجھے بھی کوئی نہ کوئی اچھا انسان مل ہی جائے گا، اور ویسے بھی میری پڑھائی کی عمر ہے۔ وہ کمرے میں بیٹھی خود کو اونچی اونچی آواز میں دلاسے اور تسلیاں دے رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ اس کو یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں دبوچا ہو۔ اس وقت اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا تھا۔ اب کچھ بھی ہو جائے وہ اس کو نظر بھی نہیں آئے گی۔ کالج کی پڑھائی مکمل ہونے میں 4 مہینے رہ گئے تھے۔ اسے سوچا تھا کہ پڑھائی کے فوراً بعد ہی وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لے گی اور اپنے آپ کو مصروف کر لے گی، مگر اس سے پہلے ہی دادا جان اس کے لیے اپنے دوست کے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئے تھے۔ وہ بھی ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کا بزنس امریکہ میں سیٹل تھا۔ وہ سیاست میں بھی دلچسپی رکھتا تھا، کافی میچور اور خوبرو نوجوان تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، نیلی آنکھیں اور مضبوط شانے، وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ حویلی کی لڑکیاں اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی، کیونکہ داؤد باسم کی ٹکر کا ہی تھا۔ وہ پہلی بار اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس کی حویلی میں آیا تھا۔ وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ تائی جان، میں کیسے چائے لے کر جاؤں اپنے ان ہاتھوں سے؟ ویسے تو تمہاری زبان بھی بہت لمبی ہے، تم اس کا بھی استعمال کرتی ہو۔ نور نے لقمہ دیا تو وہ اس کو گھور کر رہ گئی تھی۔ تائی جان، دیکھ رہی ہیں آپ، پھر سے یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ میں نے ابھی اسے کچھ کہا بھی نہیں ہے، پھر جب میں اسے کہتی ہوں تو مگر مچھ جیسے ہی آنسو بہانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نونک جھونک کرنے لگے۔ تائی نے ان کو ڈانٹ کر خاموش کروایا اور پھر اس کے ہاتھوں میں چائے کی ٹرے پکڑائی۔ داؤد نے اسے دیکھا تو نگاہیں ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ وہ لڑکی بلا شک بہت خوبصورت تھی، اور پھر اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت داؤد کو پہلی نظر میں اس کا دیوانہ بنا گئی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے شرما رہی تھی۔ ٹھرکی کہیں کا، شرم کر جاؤ یار، تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ ہاں تو اس کو بولو نا کہ نگاہیں ہٹائے، اب کی آنکھوں ہی آنکھوں میں کھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تم سے زیادہ بیوقوف عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ تمہیں تو رومانس کا بھی نہیں پتہ ہے۔ وہ تمہیں پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہا ہے، اس کو گھورنا نہیں کہتے ہیں، صرف تمہیں ہی محسوس ہو رہا ہے۔ تائی نے ان دونوں کو گھورا تو وہ خاموش ہو گئی تھی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی، پھر وہ وہاں سے اٹھ کر آ گئی تھی۔ باسم جب حویلی کے اندر داخل ہوا تو لاؤنج میں بیٹھے ہوئے مہمانوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ ان کو خاص پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ اس سے ملے، یہ میرا سب سے بڑا پوتا ہے باسم۔ دادا جان اس کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے فخر سے بولے تھے۔ وہ بھی دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ داؤد آگے بڑھا اور اس کو مصافحہ کرنے لگا۔ باسم، یہ ہماری پریشے کے سسرال والے ہیں، داؤد سے بھی ملو،
اس حویلی کا ہونے والا داماد ہے۔ دادا جان نے انتہائی پرجوش انداز میں داؤد کا ذکر کیا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ دل یکدم ہی بیزار ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی، وہ مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی تھی۔ وہ 5 منٹ ہی وہاں پر بیٹھ سکا اور پھر اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں اس کے سسرال والوں کو اتنا اپنے سر پر سوار کر رہا ہوں؟ اچھا ہے شادی ہو جائے گی اور یہاں سے نکل جائے گی، کم از کم زندگی تو سکون میں آ جائے گی ہم لوگوں کی۔ اس نے اپنا ذہن جھٹکا تھا۔ رات کے وقت بھی جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو پری کا معصوم چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ پہلے وہ اس کی جن شرارتوں پر غصہ کرتا تھا، ابھی وہ انہی شرارتوں کو یاد کرتے ہوئے دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ اپنے اس حال پر اسے حیرت بھی ہو رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں کیوں اس بے وقوف لڑکی کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہا ہوں؟ بھاڑ میں جائے میری طرف سے۔ تقریباً 1 ہفتہ گزرا تھا کہ پری اس کو سیڑھیوں سے اٹھلاتی ہوئی اترتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس نے اس وقت بلیک کلر کا شارٹ فراک پہنا ہوا تھا، بال کمر پر کھلے چھوڑے ہوئے تھے، لبوں پر پنک کلر کی لپسٹک لگائے پنک کلر کے ہی نیچرل میک اپ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اوہ ہیلو میڈم، کہاں پر جا رہی ہو؟ وہ بھی اصولیے میں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ میرے معاملات میں بولیں مسٹر باسم صاحب، وہ تیکھے لہجے میں کہتی اس کو غصہ دلا چکی تھی۔ زیادہ زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ، جو پوچھا مجھے اس کا جواب دو۔ اسی کا ہی جواب دے رہی ہوں آپ کو۔ آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ تم اس حویلی کی عورت اور حویلی کی ہر عورت کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ خوش قسمتی سے اب میں اپنے گھر کی ہونے والی ہوں، تو مجھے تو حویلی کی عورتوں میں آپ کاؤنٹ نہ کریں۔ یہ تو مشہور قول ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، میکہ عورت کا اصل گھر نہیں ہوتا ہے، عورت کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی، جبکہ اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ تھی۔ تم تیار ہو گئی ہو؟ تائی جان نے اسے تیار ہوئے دیکھا تو بے ساختہ اس کی نظر اتارنے لگی تھی۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ جلدی سے یہ چادر اوڑھ لو، وہاں پر جا کر اتار لینا۔ اس نے چادر اپنے سر پر لی تو باسم کے دل کو بھی تھوڑا سا سکون ملا تھا۔ اب اس کے سیاہ گھنے بال چادر کی اوٹ میں چھپ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ چادر سے اپنا چہرہ بھی چھپاؤ، تائی جان سامنے سے، اسی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہیں پائی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ ہلکا سا چھپا لیا تھا۔ کہاں پر جا رہی ہے یہ؟ اپنی دوست کی شادی پر جا رہی ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ چلتا ہوں۔ تم وہاں پر 5 منٹ میرا انتظار کرو، میں جلدی سے چینج کر کے آتا ہوں۔ یہ تو بہت ہی زبردست ہو گیا۔ مجھے تو اس کے لیے پریشانی ہو رہی تھی کہ یہ اکیلی وہاں پر کیسے جائے گی۔ تمہیں تو پتہ ہے اس کی نادانیوں کا۔ تائی جان نے اگلی لمحے اس کی عزت کا کباڑہ کر دیا تھا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ آپ ہمیشہ اس کے سامنے مجھے ڈانٹتی کیوں رہتی ہیں؟ کیا ہو گیا؟ بڑا بھائی ہے وہ تمہارا؟ یہ سن کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ بھائی نہ ہو گیا، سر کا عذاب ہو گیا میرا۔ اگر ایسا بھائی ہوتا تو میں اس کو اوپر واپس بھجوا دیتی۔ چپ کر جاؤ، فضول مت بولا کرو، 1000 بار سمجھایا میں نے تمہیں۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ اس کو رہ رہ کر رونا آ رہا تھا۔ 2 دن پہلے اس کی داؤد کے ساتھ موبائل پر بات چیت شروع ہوئی تھی۔ وہ اسے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ شادی سے پہلے اسے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن تائی جان کے سمجھانے پر اس نے 1-2 بار بات کر لی تھی۔ بقول داؤد کے وہ چاہتا تھا کہ ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جائے اور انہیں ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا موقع ملے، مگر وہ ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی تھی۔ جو اس کی سہیلی تھی وہ داؤد کی دور کی کزن تھی، اور وہ بھی اسی شادی پر آ رہا تھا۔ آپ ایسا کیجیے گا، مجھے 2 گھنٹوں کے بعد لینے کے لیے آ جائیے گا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں وہاں پر چھوڑ کر جاؤں گا؟ اب تمہاری سہیلی اتنی غریب تو نہیں ہوگی کہ ایک آدمی کا کھانا افورڈ نہ کر سکے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے اس نے تمہاری
پوری فیملی کو دعوت دی ہوگی۔ آگے تم ہو جس نے صرف اور صرف اپنے جانے کا بندوبست کیا ہے۔ یہ سن کر اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورنے لگی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں بہت پیارا ہوں، اسی وجہ سے اپنی نگاہیں میرے اوپر سے ہٹا لو۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے، اس نے اپنی آنکھیں گول گول گھماتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ اس کے اس انداز پر مسکرا دیا تھا۔ وہ بھی حیران ہو رہی تھی کہ آج باسم صاحب اسے ہلکے پھلکے لہجے میں کیسے بات کر رہے ہیں۔ وہ دونوں اکٹھے ہال کے اندر داخل ہوئے تھے۔ ان دونوں کے ایک ساتھ داخل ہوتا ہوا دیکھ کر کافی لوگوں کی نظریں ان پر اٹھی تھی۔ کچھ لوگوں کی نظروں میں حسد تھا، کچھ لوگوں کی نظروں میں ستائش تھی۔ وہ دونوں پرفیکٹ میچ لگ رہے تھے۔ باسم بھی ان کی نظروں کو محسوس کرتا ہوا کھل کر مسکرا دیا تھا، اور پھر ایک نظر اپنے پہلو میں چلتی ہوئی اس حسینہ پر ڈالی تھی جو بمشکل اس کے کندھوں پر آتی تھی۔ تقریباً ایک دن پہلے اس پر اس چیز کا انکشاف ہوا تھا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ اس دن جو کچھ بھی باسم نے کیا تھا غصے میں کیا تھا، اور اب اپنے غصے کی وجہ سے وہ آج تک پچھتا رہا تھا۔ دادا جان سے اس نے دوبارہ بات کی تو دادا جان نے سختی سے منع کر دیا کہ میری پوتی کوئی کھلونا نہیں ہے جو میں اس کی زندگی کے ساتھ انہیں کھیلنے کی اجازت دوں گا۔ اب جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو بھول جاؤ، اور جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کو قبول کر لو۔ باسم کہاں اتنی آسانی سے اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے جانے کی اجازت دے سکتا تھا۔ ہارنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہاں پر بھی اسے کچھ بزنس مین مل گئے تھے، کیونکہ پریشا کی سہیلی کا بھائی بھی ایک کاروباری آدمی تھا۔ وہ کونے والی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی جب اسے ایک جانی پہچانی آواز سننے کو ملی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی داؤد کھڑا تھا۔ وہ دل فریب انداز میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ پریشا تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی تھی۔ اسے داؤد کی نظروں سے ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ ارے تم اتنی دور کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ یہاں پر آ کر بیٹھو۔ اس نے اپنی پہلو میں پڑی ہوئی کرسی پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو اس نے جلدی سے انکار کیا۔ نہیں، میں ایسے ہی کمفرٹیبل ہوں۔ اسے اس قدر شدید سردی میں بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ باسم کی نگاہیں اسی پر ہی جمی ہوئی تھی۔ داؤد کو اس کے سامنے بیٹھتا ہوا دیکھ کر اس کے اندر غصے کا لاوا ابھرنے لگا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا اس کے پاس آ گیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ارے داؤد، تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم بھی یہاں پر آنے والے ہو۔ مجھے کچھ امپورٹنٹ معاملات میں تمہارے ساتھ گفتگو کرنی تھی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے کزن کو وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ داؤد بری طرح سے بدمزہ ہوا تھا۔ وہ خوبصورت حسینہ ایک بار پھر سے اس کے چنگل سے نکل کر جا چکی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ داؤد سے ہی باتیں کرتا رہا تھا۔ وہ پھر سے اپنے دوستوں کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو اس کا ایک دوست نفرت امیز لہجے میں بولا، تمہاری اس گھٹیا انسان کے ساتھ کب سے دوستی ہو گئی ہے؟ اس کی تو کوئی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم اس کے بارے میں اس طرح بات کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ کس قدر ذلیل انسان ہے؟ نہیں، مجھے بتاؤ آخر کیا ماجرا ہے؟ ارے محترم، داؤد صاحب غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی تو یہ زندگیاں بھی برباد کر چکا ہے۔ ایک نمبر کا فراڈیا ہے۔ تم مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں کسی کے کردار کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ مذاق نہیں کر رہا، سچ سچ بتا رہا ہوں تمہیں۔ شٹ! اس نے زور سے مکہ اپنی ہتھیلی پر مارا تھا۔ کیا تمہارے پاس ثبوت ہیں؟ نہیں، لیکن اگر ہم چاہیں تو ثبوت اکٹھے کر سکتے ہیں۔ اس نے میری کزن کو بھی الو بنانے کی کوشش کی تھی۔ میرا بھی حساب کتاب بنتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آؤ دونوں اپنے اپنے حساب پورے کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بائیں آنکھ مارتا ہوا اپنے دوست کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ دونوں گاڑی کی طرف جا رہے تھے جب اس نے پریشا سے سوال کیا، کیا تم نے داؤد کو وہاں پر بلایا تھا؟ نہیں بھائی، یہ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دوبارہ مجھے بھائی کہہ کر مت پکارنا ورنہ تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گا۔ یہ سن کر وہ حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔
ٹھیک ہے، آئندہ میں آپ کو بھائی نہیں بلکہ باسم بھائی کہہ کر پکاروں گی۔ اس کے لبوں پر شرارت ناچ رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا ہوا اسے گاڑی کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتا گراتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، جتنا جلدی ہو سکے اس عادت کو ختم کرو، کیونکہ بعد میں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک جھٹکے سے اس نے پریشے کی بازو چھوڑی تو وہ کراہتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ بہت برے ہیں۔ میں دادا جان سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ اچھا، کیا بتاؤ گی؟ میں انہیں بتاؤں گی کہ آپ میرے قریب آئے تھے اور آپ نے… بات کرتے کرتے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے گال بھی شرم کے مارے تپنے لگے تھے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا، حالانکہ اس نے ایسا کبھی بھی داؤد کے لیے محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اسے فون پر بات بھی کر چکی تھی اور وہ 2 سے 3 بار اس کے قریب بھی آ چکا تھا، لیکن جب بھی وہ اس کے قریب آتا تھا تو اسے داؤد کے وجود سے ایک عجیب سی گھن محسوس ہوتی تھی۔ اس دن وہ کمرے میں آ کر بہت زیادہ روئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف داؤد کی ذات سے اسے بیزاریت ہوتی تھی اور دوسری طرف باسم پھر سے اس کی زندگی میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ نہیں، اب کچھ بھی ہو جائے میں اس انسان کو اپنے دل کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ہاں، یہ بات سچ تھا، وہ بچپن سے اس کو پسند کرتی تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ شرارتیں بھی کرتی تھی اور اس کو تنگ بھی کرتی تھی۔ لیکن اس دن جب باسم نے اسے رشتے سے انکار کیا تھا تو وہ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی، اور آج وہ دوبارہ سے ٹوٹی تھی۔ باسم نے دادا جان کو داؤد کی حقیقت کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تو انہوں نے کچھ بھی سننے سمجھنے سے انکار کر دیا تھا۔ باسم کے پاس ابھی ثبوت بھی نہیں تھے اور دادا جان 2 دنوں کے بعد اپنی پوتی کا نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ہر طرف ان کی پوتی کے نکاح کے کارڈ بانٹے جا چکے تھے۔ جیسے جیسے اس کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے، پریشے کا دل بھی خوف کے مارے ہول رہا تھا۔ اسے اپنی ایک سہیلی کی طرف سے داؤد کے بارے میں کچھ باتیں سننے کو ملی تھی، مگر اس نے ان باتوں کو ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ ابھی شادی کے وقت وہ کیسے سب کے بارے میں دادا جان کو بتا کر انہیں پریشان کر سکتی تھی؟ اب جو کچھ بھی تھا اسے قبول کرنا تھا۔ اس کے بابا بھی اس کی شادی کے لیے پاکستان آ گئے تھے۔ اس دن اپنے بابا کے گلے لگ کر وہ بہت زیادہ روئی تھی۔ شادی کے دن جب وہ بیوٹی پارلر سے واپس آئی اور حویلی کے اندر داخل ہو ہی رہی تھی کہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے باسم کی نظریں اس پر پڑی تھی۔ ماشاء اللہ، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر اس نے پلکیں اٹھائی تھی۔ باسم نے اپنے آپ کو اس کی بڑی کالی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے پایا تھا۔ توبہ توبہ، وہ تلوار آنکھیں، چیر ڈالا جگر، ہائے ہائے۔ آس پاس کا لحاظ کیے بغیر ہی وہ اونچی آواز میں گنگنایا تھا۔ شکر تھا کہ اس کے ساتھ فی الحال صرف ماریہ ہی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارا حسن باسم بھائی کے سر پر چڑھ گیا ہے۔ اب انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ وہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے مگر دلہے کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے گھر سے کوئی اور آیا تھا۔ دادا جان کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ باسم کو لے کر سائڈ پر آ گئے۔ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے نا؟ وہ غصے سے گراتے ہوئے بولے تھے۔ جی دادا جان، میں نے کیا ہے، اور ابھی میرے پاس ثبوت بھی ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے وہ ساری ویڈیوز نکالی تھی جس میں داؤد صاحب کلبز میں لڑکیوں کے ساتھ ناچ رہے تھے، اور کچھ ویڈیوز میں تو اس نے ہر طرح کی حد ہی پار کر دی تھی۔ صرف یہی نہیں دادا جان، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آسٹریلیا میں وانٹڈ پرسن ہے۔ وہاں پر بھی اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا تھا۔ دادا جان، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آسٹریلیا میں وانٹڈ پرسن ہے۔ وہاں پر بھی اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا تھا۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ یہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ باقی کئی ملکوں میں بھی نہیں جا سکتا، اور آپ اس جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ اپنی پوتی کی شادی کرنے والے تھے۔ دادا جان نے اسے غصے سے دیکھا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا تھا۔ تم نے ہی تو اس سے شادی سے انکار کیا تھا۔ غلطی ہو گئی تھی مجھ سے۔
اور اب میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا تو وہ اسے تھوڑی سی دور کھسکی۔ ہاں ابھی جتنا دور ہونا ہے ہو جاؤ، رات کے وقت تمہیں ایسا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اس کے کانوں میں ہلکا سا جھکتا ہوا اس کے دل کو دھڑکا چکا تھا۔ اس کے جذبات، احساسات یکدم ہی بدل گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے تک جو بیزاریت پریشی کے وجود کا حصہ بنی ہوئی تھی، وہ بیزاریت ختم ہو چکی تھی، کیونکہ وہ دونوں ہی جان چکے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزارنا ان دونوں کے لیے مشکل ہے۔ ایک طرف پریشے اس کے غصے کو قبول کر رہی تھی تو دوسری طرف اس کی نادانیوں کو قبول کر رہا تھا۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ حویلی میں ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ اتنے عرصے کے بعد دادا جان کھل کر مسکرائے تھے اور شکر کر رہے تھے کہ داؤد کا راز بر وقت کھل کر ان کے سامنے آ گیا تھا۔ دراصل داؤد صاحب کو ایک دن پہلے اس نے ایک ہوٹل سے باہر نکلتے ہوئے اغوا کیا تھا اور اس کے باپ کو بھی دھمکی دی تھی کہ اگر تم اس لڑکی کے گھر بارات لے کر گئے تو میں تمہارے بیٹے کے خلاف سارے ثبوت پولیس والے کو دے کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دوں گا۔ اس سب میں باسم کے دوست نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا اور وہ ہر طرح کا ثبوت اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور وہ اس بات سے خوش تھے کہ آج کے بعد وہ اب کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کریں گے۔ داؤد کے باپ نے باسم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی کہ وہ اسے پولیس کے حوالے نہ کرے، کیونکہ ان کا ایک ہی تو بیٹا تھا، اس لیے وہ اسے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ باسم اسے معاف تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک باپ کی منتیں کام آ گئی تھی۔ تب اس نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ لوگ پریشے کے گھر بارات لے کر نہیں جائیں گے، اور ہاں اگر آئندہ آپ کے بیٹے نے کسی لڑکی کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی یا کوئی بھی فراڈ کیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پریشے کی رخصتی ہو جانے کے بعد داؤد کو چھوڑ دے گا۔ اب نکاح ہو جانے کے بعد باسم نے شور مچا دیا تھا کہ رخصتی بھی ساتھ ہی کرنی ہے۔ حالانکہ آج تو صرف پریشے کا نکاح تھا، لیکن باسم نے رخصتی کا بھی کہہ دیا تھا۔ پریشے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ باسم کے بیڈ پر بیٹھی دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرہ ویسے کا ویسے ہی تھا، کوئی سجاوٹ نہیں تھی۔ باسم سے بس اتنا ہی ہوا تھا کہ اس نے گلاب کی پتیاں بیڈ پر پھینک دی تھی۔ جلدی میں بس اسے اتنا ہی ہو سکا تھا، اور ویسے بھی اگر وہ زیادہ ڈیکوریشن کرواتا تو گھر میں سوال اٹھنے تھے، لیکن فی الحال وہ کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا تھا، کسی کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ جیسے ہی باسم نے دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہوا تو ایک کشن زور سے اس کے سر کے ساتھ آ کر ٹکرایا تھا۔ بے وقوف عورت، شوہر کو نہیں مارتے، بہت گناہ ملتا ہے۔ وہ اپنے سر کو مسلتے ہوئے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تھا، میں آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ اس کی طرف بڑھی، اس کا گلا دبانے لگی تھی کہ اس نے محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ اگلے لمحے وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ باسم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس نے فوراً سے اسے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ دونوں بیڈ پر بیٹھے تھے۔ باسم دلہن کے روپ میں سجی پریشے کے سامنے بیٹھا اسے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں سکون تھا، اسے اپنی من چاہی عورت مل گئی تھی۔ اس لمحے جیسے وقت تھم سا گیا تھا۔ باسم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پریشے کی طرف دیکھا اور پھر اسے کہا، پریشے تم صرف میری ہو، جانتی ہو؟ جسے اس بات کا اندازہ پہلے سے نہیں تھا، لیکن جب داؤد ہمارے بیچ آیا تو مجھے ایسے لگا کہ میری دنیا ہی اجڑ گئی ہو۔ پریشے نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، شرم کے مارے اس کی دھڑکنیں بھی تیز تیز چل رہی تھی۔ ساری بے وقوفیاں جیسے دور کہیں دھند میں کھو گئی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ باسم نے اس کا ہاتھ تھاما، جیسے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وہ اکیلی نہیں، اس کے لمس میں محبت ہی محبت چھپی تھی۔ پریشے کے دل نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف
دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک نئے سفر کے مسافر بن چکے تھے۔ پریشے نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے اسے باسم سے ملا دیا تھا۔ یہ رات ان کی تھی، محبت، دعاؤں اور نئی زندگی کے آغاز کی رات تھی۔ باسم نے پریشے سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس کو یقین دلایا کہ وہ اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گا۔ پریشے بھی اس کا ساتھ ملنے پر سکون میں آ گئی تھی۔ ماضی کی تلخیوں کو بھول کر اس نے ایک نئی خوشگوار زندگی کی دعا کی تھی۔ اگلی صبح سورج کی نرم روشنی پردوں کے بیچ سے جھانک رہی تھی۔ کمرے میں ان دونوں کی محبت کی خوشبو وسیع ہوئی تھی، جیسے رات کے لمحے ابھی ختم نہ ہوئے ہوں۔ پریشے نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو دیکھا باسم آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت سکون تھا اور خوشی بھی تھی، جو محبت کے بعد ہی انسان کے چہرے پر آتی ہے۔ تبھی باسم نے مسکرا کر کہا، اٹھ گئی میری نیندوں کی چور؟ پریشے کے لبوں پر نرمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میں جاگ گئی ہوں؟ باسم نے پلٹ کر کہا، میرے دل کی دھڑکن نے بتایا ہے۔ پھر دونوں ہی ہنس دیے تھے۔ ناشتے کی میز پر وہ دونوں ساتھ آئے تو پورا خاندان وہاں موجود تھا۔ دادا جان کرسی کے سرے پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں تسبیح پکڑے کچھ پڑھ رہے تھے۔ جیسے انہوں نے ان دونوں کو دیکھا، ان کے چہرے پر خوشی کی جھلک مزید نمایاں ہو گئی۔ آ گئے میرے شہزادے اور شہزادی، دادا جان نے خوش دلی سے کہا تھا۔ بیٹھو، آج تو ناشتہ تم دونوں کے ساتھ ہی کروں گا۔ انہیں یہ دونوں ہی بہت عزیز تھے۔ اب وہ خوش تھے کہ پریشے ان کی نظروں کے سامنے ہی رہے گی۔ باسم نے آگے بڑھ کر دادا جان کے ہاتھ چومے اور دادا جان نے ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ دادا جان نے پریشے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، دعاؤں کا سایہ ہمیشہ تم دونوں پر رہے میرے بچے۔ ناشتہ ختم ہوا ہی تھا کہ دادا جان نے سب کی توجہ اپنی طرف کی۔ ایک اعلان کرنا ہے۔ سب کے چہرے تجسس سے بھر گئے۔ 2 دن بعد دادا جان نے ذرا توقف کے بعد کہا، تم دونوں کا ولیمہ ہوگا۔ آخر کو میرے سب سے بڑے پوتے کی خوشی کا دن ہے۔ دنیا کو دکھانا کہ ہمارے خاندان کی خوشیاں کیسی ہوتی ہیں۔ یہ سن کر سب خوش تھے، سب نے تالیاں بجائیں، دادا جان کی مسکرا دیے تھے۔ پریشے کے بابا ایک ہفتے کے لیے آئے تھے، ان کے جانے سے پہلے ولیمے کا فنکشن رکھنا تھا۔ اگلے 2 دن پورا گھر تیاریاں کرتا رہا۔ ہال میں روشنیوں کے جھلمٹ، باغ میں رنگ برنگے پھول۔ پریشے کے ہاتھوں پر پھر سے مہندی لگائی گئی اور اس بار اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، بس سکون ہی سکون تھا کہ یہ خوشی کے لمحے ہمیشہ قائم رہیں گے۔ باسم بھی کافی مصروف تھا، مگر جب بھی وقت ملتا وہ پریشے کو ایک نظر ضرور دیکھ لیتا۔ اور پھر ولیمے کا دن آیا تو محل نما حویلی جگمگا اٹھی۔ سنہری روشنیوں میں لپٹی ہر دیوار جیسے جشن میں شریک تھی۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی اور فضا میں خوشی، دعائیں اور محبت کی چہکار گھلی ہوئی تھی۔ پریشے جب کمرے سے نکلی تو سب کی نظریں ٹھہر گئی۔ گلابی اور سنہری لہنگے میں وہ کسی خواب کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیا تھی، مگر چہرے پر سکون۔ اس کی ہر قدم میں نرمی تھی، ہر سانس میں محبت کی خوشبو۔ باسم سیاہ شیروانی میں وقار اور اعتماد کی مثال لگ رہا تھا۔ جب وہ اسٹیج پر آئے تو سب کی نظریں اس پر تھیں۔ دونوں ایک ساتھ اسٹیج پر بیٹھے اور ایک دوسرے کو دیکھا۔ پریشے کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور باسم اسے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی پریشے کہنے لگی، نظر نہیں لگا دینا۔ تبھی باسم اس کے بے حد قریب ہوا اور وہ ایک دم اچھل پڑی۔ کیا کر رہے ہیں؟ سب لوگ ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ یوں ان دونوں کی کہانی وہی مکمل ہوئی جہاں سے نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ محبت کا اختتام نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے سفر کی
ابتدا تھی جو ہمیشہ خوشیوں سے لبریز رہے۔ ناظرین، کیسا لگا آج کا ناول؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔